دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساتویں بحر رجز ہے. یہ کیا ہے؟ مستفعلن 6 بار. مستفعلن بہت بڑا لفظ ہے، میم سین یعنی مستفعلن 3 4 7 حروف اس میں ہے نا، تو 6 بار اسی کو کر دیجئے. 3 ایک مصرے میں، 3 دوسرے مصرے میں، تو بحر رجز ہو جائے گی. اس کے عروض 4 ہیں اور ضربیں 5 ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ عروض 4 ہوں ضربیں 5 ہوں. اس کا مطلب ہے کہ کسی ایک عروض کے تحت 2 ضربیں ہیں، باقی ہر عروض کے تحت ایک ضرب نا. 3 عروض کے تحت 3 ضرب ہو گئی، اور ایک عروض کے تحت 2 ضربیں، تو 5 ضربیں ہو جائیں گی، 4 عروض ہو جائیں گے. پہلا عروض تام ہے، اس کی 2 ضربیں ہیں. اول تام ہے، تام ہونے کا مطلب کوئی کمی نہیں کی گئی، کچھ بھی تام بھی ہے اور صحیح بھی ہے، کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے. سنیے: دارن لسلمى اذ سلیمہ جارتن قفرن ترى آیاتها مثل الزبر. دارن لسل مستفعل، دارن لسل مستفعل. ما اذ سلی، ما اذ سلی مستفعل، ما اذ مستفعل. ما جارتن مستفعل، ما جارتن مستفعل. بیٹھ رہا نا. قفرن ترى مستفعل، آیاتها مستفعل، مثل الزبر مستفعل. دیکھیے اب مفہوم سنیے اس کا. قفر، قفر کے معنی ہوتا خالی جگہ، جہاں پر کوئی مکان نہ ہو، پانی نہ ہو، گھاس پھوس نہ ہو، بالکل ایک دم چٹیل میدان، اس کو قفر کہتے ہیں. آیات، آیت کی جمع، آیت کے معنی نشانی. یہ لفظ پیچھے بھی آ چکا نا، آیت کا لفظ آیا تھا. زبر کے معنی ہوتا ہے نوشتہ، تحریر. کیا ہے؟ تحریر. اسی سے زبور بھی آتی ہے، کتاب، کتاب کو بھی زبور کہتے ہیں. اسی کی جمع ہے، زبور واحد ہے، زبور اس کی جمع ہوگی. اب مفہوم ہوگا. دارن یہ ہے خبر، مبتدا اس کا محذوف ہے. شاعر کہہ رہا ہے یہ سلمہ کا گھر ہے. سلمہ محبوبہ کا نام، سلمہ محبوبہ کا نام. اچھا، اب آگے جو آ رہا از سلیمہ، سلیمہ یہ اسی سلمہ کی تصغیر ہے. مراد وہی سلمہ ہی ہے. مراد کون ہے؟ سلمہ ہی ہے. پیار میں آدمی تصغیر کہتا، ارے مورے بٹوا، ارے مورے للوا، تو تصغیر استعمال کرتا ہے نا پیار میں. تو اسی سلمہ کی جگہ سلیمہ. حاضی مبتدا محذوف ہوگا. یہ سلمہ کا گھر ہے. اذ سلیمہ جارتن، جب کہ یہ سلمہ، سلمہ ہی کہیے، سلیمہ کہہ دیں گے نا تو پھر تھوڑا شبہ ہوگا کہ یہ دوسرا کوئی ہو گیا. مراد وہی ہے. جب کہ سلمہ میری ہمسایہ تھی، اس وقت کا گھر ہے یہ. قفرن، اس حال میں یہ گھر اس وقت ہے کہ خالی پڑا ہوا ہے. قفرن یہ حال واقع ہوگا نا. یہ سلمہ کا گھر ہے جو خالی پڑا ہوا ہے، جب کہ سلمہ میری ہمسایہ تھی، پڑوسن تھی. ترى آیاتها مثل الزبر، تم اس کے نشانات یعنی اس کے گھر کے نشانات. آیاتها میں جو ہا ضمیر ہے، ضمیر کا مرجع کون ہوگا؟ دار. دار مؤنث سے سمائی ہے. تم اس کے نشانات تحریروں کی طرح دھندلے دیکھ رہے ہو. تم اس گھر کے نشانات دھندلے دیکھ رہے ہو. ہلکا پھلکا کہیں تھوڑا تھوڑا مٹی اٹھی ہے، کہیں گری ہے، کوئی لکڑی اکڑی پڑی، اس طرح سے بہت ہلکا پھلکا دکھ رہا ہے. کیسے دکھ رہا ہے؟ مثل الزبر، تحریروں کی طریقے سے. تحریر کچھ دنوں کے بعد دھندلی ہو جاتی ہے. کتاب لکھی آپ نے یا کوئی تحریر لکھی آپ نے، صفحہ رکھ دیا، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے کیا ہو جاتی ہے؟ وہ دھندلی ہو جاتی ہے، مٹنے لگتی ہے نا، تو وہ تازگی، وہ چمک وغیرہ ختم ہو جاتی ہے. چلیے دوم مقطوع مفعول. دوم کیا ہے؟ مقطوع ہے. مستفعل،
مستفعل سے کیا بن گیا؟ مفعول، یعنی اس میں قطع کیا گیا، اور قطع میں کیا ہوا؟ اخیر میں وتد مجموع کو کیا کیا؟ سبب خفی بنا دیا، اس کے ساکن کو حذف کیا، اس کے بعد والے دوسرے متحرک کو ساکن کر دیا، مستفعل کی جگہ مفعول ہو گیا۔ دیکھیے اس کی مثال دی ہے، القلب من مستفعل، ہا مستری مستفعل، ہن سالم مستفعل، والقلب من مستفعل، چاہے والقلب کہیے چاہے القلب کہیے، پڑھنے میں تو ایک ہی حرف آ رہا ہے نا، اس میں واو آ رہا ہے، اس میں الف آ رہا ہے۔ والقلب من مستفعل نیجاہد مستفعل، نیجاہد مستفعل، مجہود مفعول، یہ تو اسی وزن پر ہی ہے ہر اعتبار سے، ہاں صرف حرکت و سکون کے اعتبار سے نہیں، ضبہ فتح کسرہ کے اعتبار سے بھی اسی کے وزن پر ہے، مجہود مفعول۔ دیکھیے القلب منہا مستریح سالم، منہا میں ضمیر کا مرجع کوئی محبوبہ ہوگی، کوئی جس کی تعریف کر رہا ہے وہ، اس کا دل سلامتی اور راحت میں ہے، اس کا دل مستریح ہے، راحت والا ہے، آرام کر رہا ہے، سالم ہے، کہیں سے کوئی کمی نہیں آئی ہے، بالکل سلامتی کے ساتھ اس کا دل تو راحت اور سلامتی میں ہے۔ والقلب منی، اور میرا دل، میرے دل کا کیا حال ہے؟ جاہد مجہود، تھکا مادہ مشقت زدہ ہے، اس کا دل راحت اور سلامتی میں ہے، اور میرا دل مشقت میں اور درمادہ ہے، تھکا ہوا ہے۔ جاہد مجہود، مشقت میں ہونا، درمادہ ان تھکا ہوا ہونا۔ چلیے دو، یہ تو رہا کیا؟ پہلا عروض۔ اس پہلے عروض کے تحت دو ضربیں ہوئی۔ عروض کیا تھا؟ پہلا عروض تام، کیا تھا؟ تام، اس کی پہلی ضرب بھی تام ہی رہی، اور دوسری ضرب کیا رہی؟ مقطوع، مستفعل کی جگہ پر مفعول۔ اب دوسرا عروض سنیے، دوسرا عروض مجزوع صحیح ہے۔ کیا ہے؟ مجزوع صحیح۔ مجزوع پیچھے آپ نے پڑھا ہے، ایک ایک جز کو حذف کر دینا، آخر سے دونوں مصروں سے ایک ایک جز کو حذف کر دینا۔ تو 6 بار تھا نا یہ، 3 اس میں 3 اس میں، تو ایک ایک حذف کر دیں گے تو 2 2 ہو جائے گا، یعنی 4 اجزاء بچیں گے۔ دیکھیے اس کی ضرب بھی اب ہر ایک کی ضرب وہی رہے گی، ہر ایک کی ضرب کیا ہے؟ ایک ہی رہے گی۔ اس کی ضرب بھی مجزوع صحیح ہے۔ مثال قد حاج قل مستفعل بی منزل مستفعل من عم مستفعل رم و مقفرو، رن مقفرو، واو نہیں ہے یہ، واو امر کا ہے نا، رن مقفرو مستفعل، بیٹھ رہا ہے ایک دم، 2 مرتبہ مستفعل ادھر 2 مرتبہ ادھر۔ دیکھیے ترجمہ ہوگا منزل من عمر مقفر، مقفر یہ منزل کی صفت ہے، منزل مانے مکان، گھر، قیام گاہ، اور حاجہ یہی جو کہ معنی ہوتا ہے بھڑکا دینا، برانگیختہ کر دینا، ابھار دینا۔ عمر کی خالی پڑی منزل نے، مقفر خالی، عمر کی خالی پڑی منزل نے میرے دل کو برانگیختہ کر دیا، یعنی میرے دل کے اندر جو غم تھا اسے ابھار دیا، یعنی غمگین ہو گیا دیکھتے ہی میں، ارے یہ عمر کا مکان ہے، بالکل خالی پڑا ہوا، کوئی نہیں ہے، تو اس کی یاد آ گئی۔ چلیے ایک ہی جملہ ہو گیا، عمر کی خالی پڑی منزل نے میرے دل کو، یعنی میرے دل کے غم کو برانگیختہ کر دیا۔ تیسرا عروض مستور ہے۔ مستور کسے کہتے ہیں؟ مستور کہتے ہیں نصف اجزاء کو حذف کر دینا۔ تو نصف اجزاء کو حذف کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ ایک ہی مصرع رہ جائے۔ دیکھیے ایک ہی مصرع رہ گیا نا بھائی، 6 اجزاء تھے تو نصف حذف کرنے کا مطلب 3 حذف کیجیے، 3 ہی بچا ایک ہی مصرے کا، اس کو تو 1.5 کریں گے نہیں، 1.5 تو ہوگا نہیں وہ۔ چلیے تو مستور ہے، دیکھ لیجئے وہی اس کی ضرب بھی ہے،
وہی اس کی ضرب بھی ہے. چلیے کیا کریں، وہی اس کی ضرب ہے، وہی عروض بھی ہے وہی ضرب بھی، چونکہ دو مصرع ہی نہیں، ایک ہی مصرع ہے نا، اسی کو ضرب کہیے اسی کو عروض بھی کہیے. ما حاج احزانا وشجوا قد شجا. ما حاج ما حاج اح ما حاج اح ما حاج اح، یہاں ہوگا نا مستفعل. زانن و سج زانن و سج مستفعل. ون قد سجا ون قد سجا. دیکھیے سجا یسجو کے معنی ہوتا ہے رنجیدہ ہونا، رنجیدہ بنا دینا، غمگین بنا دینا. سج وہ معنی غم ہوتا ہی ہے. دیکھیے کس نے ایسے غموں کو ابھار دیا ہے، کس نے ایسے غموں اور رنج کو ابھار دیا ہے جس نے رنجیدہ بنا دیا ہے. ماں یہ اس میں استفہام ہے، کس چیز نے ایسے غموں اور رنج کو ابھار دیا ہے، برانگیختہ کر دیا ہے. کیسے غم کو، کیسے رنج کو؟ قد سجا جس نے رنجیدہ بنا دیا ہے. ظاہر سی بات جب غم ابھرے گا تو آدمی رنجیدہ ہوگا ہی نا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہمارے دل میں غم آئے اور ہم رنجیدہ نہ کہلائیں. غم ہے تو رنجیدہ بھی ہوئے. چلیے چوتھا عروض منحوک ہے. منحوک کسے کہتے ہیں؟ 2/3 اجزاء کو حذف کر دینا. ایک بٹا 2 کو حذف کیا، آدھے کو حذف کیا تو یہ مستور ہوا، سطر جس کو کہتے ہیں. اور اگر 2/3 کو حذف کر دیا تب تو اور کم بچے گا نا بھائی. 6 اجزاء میں سے اگر آپ آدھا حذف کریں گے تو 3 بچے گا، اور اگر 2/3 حذف کریں گے تو صرف 2 بچے گا. چلیے وہی اس کی ضرب ہے، الگ سے کچھ نہیں ہے. یا لیتنی فیہا جزا، یا لیتنی فیہا جزا وغیرہ. یا لیتنی، یا لیتنی مستفعل فیہا مستفعل مستفعل فیہا جزا. دیکھیے شعر کا مفہوم کیا ہے؟ یا لیتنی فیہا جزا. فیہا میں ہا ضمیر سے مراد تلکل ایام ہے. اس سے پہلے ذکر ہوا ہوگا، دوسرے اشعار میں آیا ہوگا ذکر ان ایام کا، جنگ کے زمانے کا یا کسی اور زمانے کا. زیادہ تر جنگ وغیرہ ہی کے حالات ان کے اشعار میں ملیں گے آپ کو. تو فیہا سے مراد کیا؟ ان ایام. اور جزا کے معنی ہوتا ہے طاقتور، جوان، طاقتور. جزا طاقتور، جوان. اے کاش میں ان دنوں، جس کی جانب اشارہ ہو، اے کاش میں ان دنوں طاقتور جوان ہوتا تو بتاتا. لیکن کیا ہوا کہ میں ان دنوں طاقتور جوان نہیں تھا، بلکہ کیا تھا؟ بچہ رہا ہوں گا. چلیے اس بحر میں خبن، طی اور خبل ہوتا ہے. اس بحر میں کہاں ہوتا ہے؟ عروض اور ضرب کی جگہ پر تو جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو گیا نا. اب کہیں ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ حشو میں. وہی کہہ رہے ہیں اس بحر میں خبن، طی اور خبل ہوتا ہے. تو یہ مستفعل علی ترتیب. اگر خبن ہوا تو مستفعل سے کیا بن جائے گا؟ مفاعل. مستفعل مفاعل. تو خبن کا مطلب کیا ہو گیا؟ دوسرے ساکن کو حذف کر دینا. خبن کسے کہتے ہیں؟ دوسرے ساکن کو حذف کر دینا. اور طی کہتے ہیں چوتھے ساکن کو حذف کرنا. مستفعل مستفعل. اس میں دوسرا ساکن جو سین ہے وہی ہے نا، اسے حذف کیجیے تو کیا ہو گیا؟ متفعل. متفعل غیر مانوس تھا تو مانوس میں کیا بنایا؟ مفاعل. متفعل مفاعل. بیٹھ رہا ہے نا؟ ہاں تو یہ خبر ہوا. اور طے اگر ہو تو چوتھے ساکن کو حذف کریں گے، فے کو حذف کریں گے. مستف، فے کو حذف کریں گے کیا ہو جائے گا؟ مستف کے بجائے مستعیل. فے ہٹ گیا. مستعیل تو اس کو مانوس میں تبدیل کر دیں گے تو مفتعیل ہو جائے گا. تو علی ترتیب مفاعل مفتعیل. اور خبل اگر ہو تو کیا ہو جا رہا ہے؟
فعالتن ہو جاتا. فعالتن دیا ہے نہیں، فعالتن نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے خبل کسے کہتے ہیں؟ پیچھے دیکھیے خبل نہیں ابھی دیکھیے خبل جو ہے اس میں طے مال خبل. دیکھیے خبل دوسرے ساکن کو حذف کرنا اور طے جو ہے چوتھے ساکن کو حذف کرنا. دیکھیے یہاں پر کیا دیا ہے؟ خبل مثال بھی دیا ہے نا. طے مال خبل دوسرے اور چوتھے ساکن کو حذف کرنا، جیسے مستفعلن سے فعلتن لام پر فتح ہونا چاہیے. اس لیے یہ کاتب کی غلطی ہے نا، فعلتن بنا دیا، فعلتن لام اس کو بنا لیجیے گا، ہو جاتا ہے. چلیے